انسانی زندگی کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ بچپن کا ہے، دوسرا لڑکپن کا ہے، تیسرا جوانی کا اور چوتھا بڑھاپے کا۔ انسانی زندگی کی بہترین عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ انسان اسی میں سنورتا بھی ہے، انسان اسی میں بگڑتا بھی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت پوری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیسے گزاری، پھر خاص جوانی کے بارے پوچھیں گے کہ تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ تو جوانی کے بارے میں الگ کویسچن کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی کا یہ مرحلہ نازک ہوتا ہے۔ اس جوانی کی ابتدا بلوغت سے شروع ہوتی ہے۔ انگلش میں اس کو پبرٹی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی بقا کے لیے کہ انسانیت کی نسل چلتی رہے، ہر بندے کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس میں نوجوان کا کیا معاملہ ہے یہ الگ ٹاپک ہے، نوجوان لڑکی کا کیا معاملہ وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو پہلے نوجوان لڑکوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ 11 سے 12 سال کے درمیان یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، 16 سے 17 سال تک مکمل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو خواب کے ذریعے فرض غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ان سب کی بنیاد انسان کے بدن میں ٹیسٹوسٹیرون، یہ گروتھ ہارمون ہیں، ان کا بڑھنا ہوتا ہے۔ جب بیبی کی حالت ہوتی ہے تو بیٹے اور بیٹی کے فرق کا اتنا پتہ نہیں چلتا۔ پہلے سال میں کچھ فرق کم پتہ ماں کو چلتا ہے، مگر پھر بھی بہت زیادہ نہیں۔ جب بچہ 3 سال سے اوپر جاتا ہے پھر بیٹے اور بیٹی کی شخصیتوں کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ 4 سال کی عمر میں بچے کے بدن میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول دگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیول کے دگنا ہونے کی وجہ سے وہ پھر دوڑنا، بھاگنا، ایکٹیویٹی، لڑنا، مشکل کھیل کھیلنا، ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب بھی بچہ اس قسم کی حرکتیں کرے تو غصے ہونے کی بجائے سمجھیں کہ اب اس کی زندگی کا ایک فیز ہے۔ پھر جب 7 سال کی عمر ہوتی ہے تو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں بچہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بننا پسند کرتا ہے، چنانچہ وہ ہیرو بنتا ہے، ٹارزن بنتا ہے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے اپنے آپ کو شو کرتا ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ بچہ جھگڑالو بن گیا، اگر اس کو یہی توجہ ماں باپ سے ویسے ہی مل جائے تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ وہ کئی دفعہ ماں کو کہتا بھی ہے کہ آپ اور ابو مجھے اگنور کرتے ہیں۔ تو اس عمر میں بچے کو زیادہ محبت کا اظہار کرنا اور اس کو زیادہ قریب کرنا یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے ماں باپ اس مرحلے میں بچے سے ناانصافی کرتے ہیں، چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں اور بڑوں کو جھڑکیاں دیتے ہیں۔ تو بچہ ماں باپ کی طرف سے محسوس کرتا ہے کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر توجہ ہوتی ہے۔ اکثر بچے اس عمر میں جو برے مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ غلط تعلقات میں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اٹینشن چاہتے ہیں،
تو اگر قریب میں کوئی بدکردار مرد ہے وہ اس بچے کی تعریف کرے گا تو بچہ وہی کرے گا جو وہ مرد کہہ رہا ہے۔ اکثر جو سیکشل ایبیوز ہے وہ چھوٹے لڑکے اس عمر میں برے مردوں سے ہو جاتے ہیں، چنانچہ ایسے بچوں کو مردوں سے اس طرح دور رکھنا چاہیے جس طرح بیٹی کو مرد سے دور رکھتے ہیں۔ شریعت نے بھی امرد کہا اس کو۔ یہ حسن دیکھو شریعت کا کہ شریعت نے پہلے ہی نشاندہی کر دی کہ مرد کو کہا کہ جس طرح تم غیر محرم عورت پر نظر مت ڈالو، جو امرد ہو یعنی اس 7 سال کی ایج کا لڑکا ہو اس کے چہرے پر بھی نظر مت ڈالو، کیونکہ اس پر شہوت کی نظر پڑتی ہے۔ پھر ایک تیسرا فیز شروع ہوتا ہے جو 11 سے 13 سال کی عمر میں ہے۔ اس میں ٹیسٹسٹیرون کا لیول 800% بڑھ جاتا ہے، 800% بڑھ جاتا ہے۔ بچے کی ٹانگیں مضبوط، بازو مضبوط، تو وہ بچہ عاشق مزاج بنتا ہے۔ اس عمر میں بچے کے برین کے اندر ایک ونڈو کھلتی ہے، یہ ونڈو فطرت کا حصہ ہے۔ ہر بچہ 11 سے 13 سال کی عمر میں عاشقانہ مزاج دکھائے گا، مگر اللہ نے یہ ونڈو اس لیے بنائی، پتہ نہیں اس کو ماں باپ کی تربیت ملی یا نہیں ملی، اس کو نیکی سکھائی گئی یا نہیں سکھائی گئی، اس ونڈو میں آ کر یہ کسی کو اپنا رہبر بنائے، استاد بنائے، اور وہ استاد اور رہبر اس کو اللہ کی محبت سکھائے۔ چنانچہ اس عمر میں بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں جھجک محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کو کوئی بندہ چاہیے جو اس کو گائیڈ کرے۔ اگر تو بڑی عمر کا کوئی مل گیا تو وہ اسی کو گائیڈ بنا لیتا ہے، ورنہ کوئی ٹیچر ہے اس کو گائیڈ بنا لیتا ہے، اور اگر قسمت بھلی ہو اور ماں باپ عقل مند اور سمجھدار ہوں تو وہ اس بچے کو کسی شیخ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو شیخ اس کے عشق کی اس صلاحیت کو اللہ کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اس کو نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بچہ اس عمر میں فطری طور پر اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں، اپنی تمائیں